अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रुस्ता चौधरी और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाले सूबों के ऊपर होने वाली बहस के हवाले से, क्योंकि अब इसके ऊपर बातें जो है वो गंभीर होती जा रही हैं और इस बहस के हवाले से न सिर्फ अब ये बात बहस की हद तक रह गई है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस किया जा रहा है, न सिर्फ हुकूमती हलकों में बल्कि अपोजिशन में भी बहुत सारी जमातें हैं इसके ऊपर बात करने के हवाले से जो है ना वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये बहस जो कि सिर्फ एक बहस की हद तक थी और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, जो सोशल मीडिया प्रोग्राम्स हैं या टीवी प्रोग्राम्स हैं, उन पर ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस थी और ये चीज़ें डिस्कस की जा रही थी कि क्या इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। लेकिन हुकूमती हलकों में जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इस हवाले से जो है वो कोई गुफ्तगू नहीं की गई। लेकिन अब ये जो गुफ्तगू है गुज़िश्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से की गई, अब ये बात जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर होती नज़र आ रही है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खज़र मज़ारी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। सब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। खज़र मज़ारी साहब, एक डिस्कशन हम ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर कर चुके हैं और अगर आपको याद हो तो वन लाइनर में मैंने आपसे आपका मशवरा जाना था और मैंने आपसे पूछा था कि आपके ख़्याल में बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। आपका ये ख़्याल था कि बनने चाहिए लेकिन अभी नहीं। आज चूँकि चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं और हम काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से बैठ रहे हैं एक डिस्कशन के लिए, तो अब मैं आपसे एक दफ़ा फिर से उसी सवाल से आगाज़ करना चाहूँगी कि आपको क्या ख़्याल है, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया और मैं आपके तरफ आपके नाज़रीन को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जो उन्होंने प्रोग्राम देखा तो कमाल फ़ीडबैक दिया उन्होंने। बिल्कुल, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ग्रो करना है, पाकिस्तान को हर हालत में आगे जाना है, हर दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी का दिन हो, ये हमारी दुआ होनी चाहिए और इसके लिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आज भी मेरा अपना क्वेश्चन भी वही खड़ा है कि क्या इसकी जो आप बात कर रही हैं वो किसी लीगल फॉर्म पे हो रहा है? द प्लेस फ्रॉम वेयर आई कम पार्लियामेंट, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, नेशनल असम्बली का दूसरा दिन है मेरे ख्याल से इजलास शुरू है, सूबाई असम्बली का चंद दिनों में आने वाला इजलास। अभी वो जब वो इजलास शुरू होगा उसमें देखना ये है कि क्या लोग ये टीवी की हद तक लोगों की पज़ाई राय लेने के लिए टिकटॉक पे, फेसबुक पे उस हद तक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या एक्चुअली भी कोई चाहता है। अगर कोई चाहता है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 2-2.5 साल की जो हमारी पंजाब असम्बली की जो कार्रवाई है उसमें सिर्फ एक ही बंदा है, उसने सरेकी सूबा मांगने की बात की, मांगा नहीं। वो पीपल्स पार्टी के एक MP है मुमताज़ खान चांग साहब। इसके अलावा अभी तक किसी ने ऐसी आवाज़ जिस फोरम पे उठा के असल में सूबे बनाए जाएंगे वहाँ पे अभी तक किसी ने ऐसा सच नहीं उठाए। तो लेकिन लोगों में बात हो रही है, लोग दिलचस्पी भी शो कर रहे हैं, लोगों की ख्वाहिशात भी, यही सेंटिमेंट ऐसे लग रहा है कि लोगों की ख्वाहिशात है कि मज़ीद सूबे बनने चाहिए हैं। लेकिन क्या ये वोट की शक्ल में जब लोगों से मैनिफेस्टो पूछा जाएगा कि भाई हमें वोट दें सिर्फ इस एजेंडे पे कि हम जी इलेक्शन लड़ रहे हैं कि अगर आप हम सूबा बनाएंगे, तो क्या उसको लोग एक्सेप्ट करते या नहीं करते, ये वक्त बताएगा। ठीक है, मैं दूसरे गेस्ट की तरफ आती हूँ। सफ़ीना खान ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। मैम, सबसे पहले मैं आपसे भी यही सवाल करूँगी कि आपके ख़्याल में क्या नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पाकिस्तान को बने हुए 79 ईयर्स हो गए हैं यस। और बार बार अब ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि जब पाकिस्तान बना था 7 करोड़ आबादी थी, अब 25 करोड़ आबादी है। पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान के साथ साथ और मुल्क भी आज़ाद हुए थे तो उनके भी यही चंद सूबे थे और आज उनके 30-30, 50-50 या 60-60 या 100 को भी क्रॉस कर चुके हुए, इतने ज़्यादा उनके प्रोविंसेस है। तो पाकिस्तान में सूबे क्यों नहीं बनाए जा सकते? मेरी ये समझ से बाहर है कि हर सियासतदान जो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है वो पूरे पाकिस्तान को अपनी जागीर क्यों समझ लेता है? क्या पाकिस्तानियों से पूछा गया है कि उनको सूबे चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आप लोगों ने कभी कहा कि एक सूबे की आवाज़ उठाई है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनको सूबे नहीं चाहिए। पाकिस्तान में क्या रेफरेंडम नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाज़ नहीं बन सकते? पाकिस्तानी खुद से नहीं बता सकते कि आपको 5 साल इंतज़ार किया जाए क्योंकि आप लोगों को इक़्तिदार के मज़े लूटने दिए जाएँ और उसके बाद फिर जो है वो बारी आए इस गरीब पाकिस्तानियों की? तो ऐसा नहीं होता, जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। मैं जिस मुल्क में बैठी हुई यहाँ पता नहीं 5 से 6 प्राइम
منسٹر آئے اور چلے گئے, کیا ان لوگوں نے نہیں کہا کہ بھئی ہمیں آپ نے اس وجہ سے ووٹ دیے تھے, آپ ہمیں کیوں کہہ رہی ہیں انگلینڈ کی عوام کہ ہم آپ کو ڈلیور کر کے نہیں دے سکتے, آپ 5 سال ویٹ کریں, خدا نہ خواستہ جب 5 سال ہوں گے, الیکشن ہوگا, پھر آپ اپنی آواز بنیے گا, پھر آپ نئے اپنے مطالبے لائیے گا. ایک سوال اٹھتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر, اس کی پرفارمنس کے اوپر, وہ ریزائن کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ عوام کا پریشر ہوتا ہے, یہ سویلائز ملک ہوتے ہیں, یہاں کوئی آپ کو ڈکٹیٹر بن کے سیاستدان نہیں کہتا کہ مجھے 5 سالوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, خدا کے لیے اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہے آپ لوگ, آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے ہمیں بتانے کا. آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی, یہ ڈیمانڈ والی بات میری سمجھ سے باہر ہے. کیا پاکستانی ہر دفعہ ان کو بتائے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یا پاکستانی بیچارے غلام ہیں جن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنی کوئی نئی ڈیمانڈ بتا سکے. زمانہ چینج ہو رہا ہے, ڈیجیٹل ایرا میں ہم انٹر ہو گئے ہیں, پل پل میں جو ہے وہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. تو ہمارے سیاستدان آج بھی اسی ایرا میں پھنسے ہوئے ہیں کہ 5 سال کے لیے جو لائن رٹا مار کے آئے ہوئے ہیں, تمام عوام بھی اس پہ فالو کرے اور کوئی نئی چیز ایڈ اپ مت کرے. بالکل, پاکستان کے صوبے بننا پاکستان کی ضرورت ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گی, یہ سیاستدانوں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ پاکستان کو صوبے چاہیے یا نہیں چاہیے. آپ کو وہ سننا ہے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے. عوام تو چاہتی ہے. پاکستان کی عوام ریفرینڈم کروا سکتی ہے, ریفرینڈم کا آپشن ہے. ضروری تو نہیں آپ جو 5 سال پورے کریں اور پھر اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں. پاکستان کے اندر آج ریفرینڈم ہو جانا چاہیے. ریفرینڈم میں اگر پاکستان کی عوام جو ہے وہ مانگتی ہے صوبے, تو پھر تو سیاستدانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. آئی ایگری ود یو پوائنٹ. اور یہی سوال میں مزاری صاحب سے بھی دوبارہ پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں مزاری صاحب, اب تو بات بھی ہو رہی ہے, عوام کہہ بھی رہی ہے, عوام ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے, تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ حکومت کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریفرینڈم کی طرف آنا چاہیے؟ نہیں, ریفرینڈم کوئی عوام نے مظاہرہ کیا, لیکن سیاستدان میم نے بڑی خوبصورتی سے سفینہ میڈم نے بات کی ہے کہ جی عوام کی آواز کون ہے سر عوام ایک میں گزارش کر دوں, لیٹ می اسپیک, کہ عوام کی آواز کون ہے. عوام کی آواز اگر یہ الیکشن کے تھرو دیکھی جاتی ہے نا, عوام کی آواز جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے, قومی اسمبلی میں ہے, صوبائی اسمبلی میں ہے, تین صوبوں میں میرے خیال سے لوکل باڈیز ہیں سوائے پنجاب کے, ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ مجھے بتائیں, آپ ایک اینکر ہیں, آپ کرتی ہوں گی, آپ کا یہ میڈیا کام ہے, کتنے مظاہرے ہوئے, کتنے لوگ نکلے ہیں اس وقت ڈیمانڈ کا ہمیں پتہ چلے کہ لوگ کتنے سیریس ہیں اس کے بارے میں. عوام کی سیریسنس جاننے کے لیے مظاہرے ہونا ضروری نہیں, کہ لوگوں کا اگر فار ایگزامپل ایک آواز نکلتی ہے تو لوگ کسی طریقے سے تو پہنچائیں گے نا. اگر بقول مطلب اگر دیکھا جائے تو اسمبلی میں کس وقت کوئی نہیں بات کر رہا, کیبنٹ میں کوئی نہیں, پہلی بات ہے کیبنٹ میں کوئی بات نہیں کر رہا, کیبنٹ میں نہیں بات کر رہا, اسمبلی میں بھی کوئی بات نہیں کر رہا, کہیں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر عوام کی یہ رائے ہے, آپس میں بات کرنے کو کوئی بات کرنا نہیں کہتے, جس طرح آپ پورٹرے کر رہی ہیں جی عوام نے بڑی دلچسپی دکھا دی, صوبے نہیں بنے گے تو پاکستان شاید ٹوٹ جائے گا, مر جائے گا, برباد ہو جائے گا. سروائیول تو مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان صوبے کتنے کیسے بنیں گے. این ایف سی بورڈ ہوگا اس کے لیے, ٹھیک ہے, ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. کیا ہم اس وقت جو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس وقت پنجاب نے 709 ارب روپے وفاق کو واپس کیے, کیا وفاق افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک ڈی جی خان میں صوبہ بنے, اس میں پیسے لگائے جائیں 20. جی میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئی وانٹ کہ صوبے ہونے چاہیے, لیکن یہ آئیڈیل سچویشن ہے, یہ خوبصورت سچویشن ہے کہ صوبے ہونے چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ جیسے ہمارا ملک, اس ملک کو بھی تو چلنا چاہیے نا. کتنے قرضے لے کے ہم گاڑیاں خریدیں گے, کتنے قرضے لے کے ہم میک اپ کریں گے, کتنے قرضے لے کے ہم ملک کو مطلب اوپر سے ٹھیک کریں گے. اس وقت یہ ہے کہ ہم نظام کو بہتر کریں. جو ابھی جیسے ہماری چیف منسٹر کر رہی ہے کہ پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے ختم کیا, ہیلتھ کاسٹ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کاسٹ کٹنگ کی ہے. ہمیں مزید کاسٹ کٹنگ کی ضرورت ہے, مزید ہمیں سنجیدہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, مزید ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر جائے گی. اگر صوبہ بن بھی گیا وہاں پہ پھر عام آدمی کی سچویشن ٹھیک نہ ہوئی تو کیا فائدہ اس تو سر اس کا تو مسئلہ یہی ہے نا کہ جو حکومت ہمیں پورا نظام بہتر کرنا, پورا نظام. سفینہ صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. انہوں نے کہا کہ نظام بہتر کریں, کیسے ہوگا یہ نظام بہتر؟ آپ بھی ذرا اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جیسے باقی وزیر اعلیٰ بھی پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہوں,
अब मरियम नवाज शरीफ साहबा अकलौती पूरे पंजाब को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही हैं। उसी तरह से सिंध का हाल देख लें, बलूचिस्तान का देख लें, केपीकी का देख लें, तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर पाकिस्तान के ज्यादा सूबे बन जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कोई 10,000 पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं आ जानी। इन लोगों को डर खौफ किस चीज का है, मेरी तो आज तक ये समझ से बाहर है। अगर कोई नए सूबे बन जाते हैं तो यही पार्लियामेंटेरियन जाएंगे उन सूबों को रूल करने के लिए। यही बजट जो आज सिंध को मिल रहा है वही डिवाइड होगा। कह रहे हैं कोई नहीं डरता। अब वही तो कह रही हूँ, फिर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा को डरने की जरूरत नहीं है, विच इज आई कैन टेल कि वो जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, उनको तो उनकी पर्सनालिटी है ही नहीं। वो तो और अपना जो है स्टैंडर्ड हाई करती चली जाएंगी। बाकी लोगों के साथ कंपटीशन होगा कि आओ मेरे जैसा बन के दिखाओ, आओ मेरे जैसा वज़ीर आला बन के दिखाओ, नेक्स्ट को वो पीएम भी बनेगी। ये कंपटीशन चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये क्या तरीका हुआ कि अगर एक सूबे की हुकूमत है तो वो डिवाइड नहीं किए जा सकते। सिंध के अंदर आप देख लें कि क्या हाल है। केपीकी के अंदर 15 सालों से हुकूमत है एक ही पॉलिटिकल पार्टी की, कोई रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा। और अगर आपने सूबों की बात की, बजट की बात की ना, तो कब तक 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान जो है वो कर्जों पे चल रहा है। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि छोटे यूनिट्स में जब पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाएगा तो एक देखा जाएगा कि वहां पर जो है टैक्स कितना इकट्ठा किया जा रहा है, वहां पर जो है वो लोगों के ऊपर वही वज़ीर आला लगाएगा, फिर वफाक से नहीं मांगेगा। ये होना चाहिए निजाम। ये नहीं होना चाहिए कि वफाक कर्जे लेता जाए, वो सूबों को देता जाए और सूबे अपने पेट भरते जाए और अवाम जो है रुलती जाए। बिल्कुल सिस्टम शफाफ तभी होगा, यही पाकिस्तान का पैसा तमाम लोगों पे जाएगा। किसने कह दिया कि नया पैसा लगाना पड़ेगा? जो सिंध को बजट मिला हुआ वही सिंध का बजट डिवाइड होगा, जो बलोचिस्तान का बजट है वही पूरा बलोचिस्तान के अंदर डिवाइड होगा। एक बंदे के पास नहीं रहेगा, 4-5 वज़ीर आला होंगे, सबके पास बजट जाएगा। अगर लाहौर में अगर सपोज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसी वज़ीर आला है, वो परफॉर्म कर रही है, वो अपने एरिया से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करती हैं, वो ज्यादा बेहतरीन वज़ीर आला बनेंगी। तो जिस तरह से कम परफॉर्मेंस होगी, जहां पर ये मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है कि एक हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो टैक्स पे करता रहे और वही टैक्स का पैसा वो जगहों पर लगाया जाए जहां के लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमें स्क्रूटनी करने में आसानी होगी। अब जैसे एक्सपोज के आप किसी पाकिस्तान के शहर गुजरावाला का एक शहर ले लें, गुजरावाला सपोज एक सर्टन एरिया के अंदर आ जाता है। अब वहां के लोग अगर टैक्स पे नहीं कर रहे तो आय स्क्रूटनी करनी आसानी से हो जाएगी कि ये है वो एरिया जहां पर काम नहीं हो रहा, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत है, यहाँ के रहने वाले लोगों को टैक्स ज्यादा पे करने की जरूरत है क्योंकि वो नहीं अपना उतना कंट्रीब्यूट करे। तो उस तरह से आप देखें, ये ना देखें कि आपके हाथों से जो है इक़्तिदार जा रहा है, ये देखें कि पाकिस्तान को फ्लरिश करने में आप लोग ही हिस्सेदार बनेंगे, मैंने नहीं बनना। मैं आपकी इसी बात का जवाब खजर साहब से चाहूंगी। खजर साहब, उन्होंने तो मशवरा भी दे दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि हमें सूबों के अंदर चीजों को किस तरह से मैनेज करना है। पूछना चाहता हूँ, जी जी, पता नहीं इनको पाकिस्तान का कितना पता है कितना नहीं पता। मुझे सारा पता है। आप मुझे बताएं, सिबी कौन से डिवीजन में आता है पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के? डिवीजन तो मुझे अब पाकिस्तान का तो सूबा एक ही है ना जो बलूचिस्तान है, वो नॉर्थ वेस्ट का तो मुझे पता है जो डिवीजन उन्होंने की है क्योंकि हमारी गुजारिश है मैम, गुजारिश है नहीं, बलूचिस्तान का पूरा सूबा तो जो है वो हमारे वज़ीर आला मुफ्ती साहब ही संभाल रहे हैं ना। नहीं, गुजारिश है अच्छा सफीना साहब, मैं चाहती हूँ आप जरा मजारी साहब को बोल रहे थे, हम सुनना चाहते हैं वो क्या कहना है। नहीं, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा ना तो मैंने उसका रिप्लाई किया। बड़ी मेहरबानी। अभी तो बलूचिस्तान को नॉर्थ वेस्ट के तौर पे देखा जाता है कि नॉर्थ में, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम हमारी एक्सी देखती है। तो बाकी सूबों का तुर्बत की अगर आप मुझे बात कर लें तो वहाँ हमारे एक्स जो चीफ थे, सीएम थे, वो कहते हैं कि मेरा जो सूबा है वो मेरा शहर आके देखो। मैंने तुमसे सवाल किया था, एक चीज मुझे ऐड करने थे, मैंने तुमसे सवाल किया था कि तुर्बत ही बलूचिस्तान है पूरा, क्या आप तुर्बत के वज़ीर आला बने थे? तो यही तो माइंडसेट है जो चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल जी खजर साहब। मैम, अगर सूबा बनता है आइडियोलॉजिकली तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि होने चाहिए, लेकिन क्या अगर सूबा बनता है डीजी खान, क्या डीजी खान के पास इतने वसाइल हैं कि वो अपने रुझान में रहने वाले या तौसा में रहने वाले लोगों को उस तरीके से फैसिलिटी दे सके जैसे लाहौर जब सेंट्रल बन जाएगा? कि हम इस डिवीजन के ऊपर आए, इस डिवीजन के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं, हम ये बात करें, जमात इसके ऊपर आपकी बात क्यों नहीं करना चाह रही? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी तक संजीदगी से इस मामले को कहीं पे उठाया ही नहीं गया। मैं भी आवाम का नुमाइंदा हूँ ना, 6 लाख लोगों का वोटर, 6 लाख मेरा हल्का 6 लाख लोगों पे मुश्तमिल है, ठीक है? तो मुझे तो आके भी
میں عوام کا فیلر ہوں, لوگ مجھے تو آ کے نہیں کسی نے کہا. آپ کے اسٹیٹ منسٹر وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی مدعے کو, انہوں نے بیٹھ کے, جیسے کہ بیرسٹر عقیل وہاں پہ موجود تھے, اسد عمر وہاں پہ موجود تھے, سب لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اسی مدعے کے اوپر بات کر رہے تھے. اس سے زیادہ سیریسنس وہ کیسے دکھائیں؟ دیکھیں نا سیریسنس, یہ آپ کہہ رہے ہیں عوام کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے. میں ایک علاقے سے آتا ہوں جدھر ایک لسانیت کی بات کی جاتی ہے بڑے عرصے سے. بالکل. فی الحال تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کے مجھ سے کہا ہو کہ سر آپ صوبے کے لیے آواز اٹھائیں اسمبلی میں, ٹھیک ہے. فرینک اینڈ فری اینڈ فرینک آپ کو بتا رہا ہوں. ایک خیال, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر صوبے بن جاتے ہیں تو جو فیوڈل لارڈز ہیں ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں, ان کی کیا, ان کی اجارہ داری بن جائے گی. کیسے بنے گی یہ؟ آئی جسٹ نیڈ یور آنسر. لیٹس بی فرینک, اگر ساؤتھ بنتا ہے تو ہوپ فلی میں چیف منسٹر بن سکتا ہوں. ہاں تو یہ تو اچھی بات ہے نا, تو یہ پھر آپ کو ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا. لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس وقت کسی کی ذاتی فائدے نقصان کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ہم بات کریں اپنے مادر وطن پاکستان کی, اپنے ملک کی بات کریں. کیا ہمارا ملک کیسے آگے جائے گا؟ کیا نئے تجربے کرنے سے ہمارا ملک پیچھے تو نہیں چلا جائے گا؟ سر پرانے تجربوں سے بھی تو آگے نہیں. ہم دیکھیں نا, ہم کدھر تھے, ہماری کتنی یونیورسٹیاں تھیں جب ہم آزاد ہوئے, آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سر یونیورسٹیاں بنانے کا کیا فائدہ جب ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے ڈگری حاصل کر کے بھی نوکری نہیں حاصل کر پا رہے. یہ ایک چیلنج ہے, یہ ایک چیلنج ہے, یہ پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں اسی طرح کی چیلنجز چل رہے ہیں. میں آپ کو کئی یونیورسٹی آف مینچسٹر, کوونٹری اور باہر کے اسٹوڈنٹ دکھاتا ہوں جو بیچارے اسٹرگلنگ کر رہے ہیں, اسٹرگل فیز میں ہیں. کئی لوری ڈرائیور بنے پھر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہم اس چیز کو بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں. ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, وہ بہت سی چیزیں ہیں, اس پر لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جب 1947 میں آزاد ہوئے تھے تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا تھا اور آج پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ٹیررزم سے بھی لڑے, ہمارا جو ہمسایہ ملک تھا وہ بھی ہم پہ ہر وقت چڑھ دوڑتا تھا. بالکل, لیکن سر ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا تھا اور آج اس ملک میں اور اپنی ملک کی معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے کام کیا نا, انہوں نے کام کیا ہے, محنت کی ہے. ہم کیوں نہیں کر پا رہے محنت؟ نہیں, یہ تو یہ بحث ہونی چاہیے کہ ہم محنت کیوں نہیں کر پا رہے, ہماری فیلیئرز کہاں آ رہی, اس بات پہ بات ہونی چاہیے. چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کا لگ جائے, چیف منسٹر ساؤتھ پنجاب کا لگ جائے, ایماندار اور کمپیٹنٹ نہ ہو تو کیا فائدہ اس کا؟ تو لگانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں نا. نہیں تو وہ لوگ ووٹ کرتے ہیں نا اس کے لیے. تو سر لوگوں کے ووٹس پہ کبھی حکومت بنتی ہے؟ بنی کیوں نہیں بنی, یہ حکومت بنی ہوئی ہے. چل آگے چلتے ہیں, یہ بڑی بحث چل پڑے گی. لیکن ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اس کے لیے وی نیڈ گڈ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیسز. جب پاکستان کے لوگ یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے, اور یہ فرد واحد سے نہیں ہونا, یہ سیاسی کلاس آپ کو ایک لیڈرشپ اور ایک پاتھ تو دکھا سکتی ہے, لیکن چلنا لوگوں کو خود پڑے گا. ٹھیک ہے سر, لوگوں کو ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم یہ فیصلہ بات کریں, کرنا پڑے گا کہ ہم نے سگنل پہ ریڈ لائٹ ہے تو ریڈ لائٹ ہے, ہم نے رکنا ہے, ٹیکس پے کرنا ہے تو کرنا ہے, ہم نے بجلی چوری نہیں کرنی, ہم نے امپورٹ نہیں کرنے, خود انوویٹڈ چیزیں, انوویشن کی طرف جانا ہے, اور ہم نے بی ایم ڈبلیو کی جگہ اپنی کار بنانی. تو مطلب اس طرح ہم تو سر اس طرح کے انیشیٹیوز تو ہم نئے صوبوں کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں نا, کہ ہم منسٹرز کے جو جن کا جتنے ہم اثاثے ان کو دیتے ہیں اور جتنی سہولیات ہم دیتے ہیں منسٹرز کے لیے. کتنی سہولیات ہیں سر دیکھیں, جو 2 گاڑیاں اور ڈالے اور گارڈز اور یہ ساری چیزیں ہم یہ بھی تو کام کر سکتے ہیں. وہ کرنے چاہیے, جتنی تنخواہیں ہیں, یہ صوبے بننے سے تو مزید گاڑیاں آنی پڑیں گی. نہیں نا, ہم کم کرتے ہیں. یہ فارمولا بھی ایک دفعہ کیا گیا تھا. سکینہ صاحب آپ کو کیا خیال ہے اگر ہم منسٹرز کے جو اثاثے انہیں دیے جاتے ہیں, جو خرچے ان کے اوپر کیے جاتے ہیں, اگر ہم ان خرچوں کو کم کر لیں, ان کو لمیٹڈ کر دیں اور پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی؟ بالکل صحیح ڈیسیجن, صحیح پوائنٹ آف ویو آپ کا ہونا چاہیے ایسے. آپ کا کیا خیال ہے سفینہ؟ یہ سیاستدان ہونے دیں گے؟ روز اپنی پیو میں اضافہ کر لیتے ہیں, روز ٹی ڈی اے میں اضافہ کر لیتے ہیں, روز اپنے آفیسز کو لیوش قسم کا بنانے کے لیے کروڑوں کا بجٹ لگا دیتے ہیں, روز نئی گاڑیاں منگوا لی جاتی ہیں. تو یہ آپ ان سے امید نہ رکھیں. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے, میں سیاستدانوں سے مراد جو ہے وہ ان کے اوپر ٹارگیٹ نہیں کر رہی ہوں, میں اوور آل تمام پولیٹیشینس کی بات کر رہی ہوں. تو یہ مت سوچیے گا کہ خدا نخواستہ میں ان کو ٹارگیٹ کر رہی ہوں. پنجاب تو پہلے ہی بہتر پرفارم کرتا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پنجاب
آپ کی اس پرفارمنس کے بلبوتے کے اوپر باقی چیزیں ساری جو ہے وہ چھوڑ دیں. مقصد صرف یہی ہے کہ اگر پی ایم ایل این اچھا کام کرتی ہے تو ان کو تو بڑھ چڑھ کر, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی آبجیکشن ہو سکتا ہے صوبوں کے بنانے میں, میرا نہیں خیال ہماری پی ایم ایل این کی جماعت کو کوئی اعتراض ہے. مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہے, گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جس طرح سے ہماری کنورسیشن چل رہی ہے کہ جو ہے وہ اب کافی حد تک سیریس ہوتی جا رہی ہے, لیکن نون لیگ کا ابھی تک پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جب تک پینل کے اوپر یا جب تک پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات نہیں ہوگی تب تک اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن یا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی نہیں کی جا سکتی. اور ابھی تک نون لیگ کی طرف سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی پازیٹیو سینٹیمنٹ پبلکلی سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے. مزید اس پر کیا بات ہوتی ہے کریں گے اس بریک کے بعد. میں جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے تھے نئے صوبوں کے حوالے سے, اور نئے صوبوں کی بحث جو ہے وہ کافی حد تک تیز ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, ایک ڈسکشن ہوئی, مختلف پارٹیوں سے مختلف رہنماؤں نے اس میں نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ اگر ہم بات کریں مصطفیٰ کمال, سلمان اکرم راجہ, اسد عمر, علیم خان, ان سب کی طرف سے کہیں نہ کہیں پازیٹیو سینٹیمنٹس پائے گئے ہیں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے. جبکہ دوسری جانب بیرسٹر عقیل بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, اس ڈسکشن کا حصہ تھے. انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی, لیکن انہوں نے نئے انتظامی یونٹس کی بجائے انہوں نے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی. تو مظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جس سے ہم نے کہا کہ بیرسٹر عقیل بھی کل اس ڈسکشن کا حصہ تھے اور انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ہمیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے, انہوں نے زیادہ تر ہمیں بلدیاتی نظام پر پرو نظر آئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ چیز دوبارہ سے ڈسکشن میں آتی ہے تو نون لیگ کا جو جھکاؤ ہے وہ بلدیاتی نظام کی طرف ہی رہے گا؟ بلدیاتی نظام نون لیگ چاہے نہ چاہے, کوئی پی ٹی آئی چاہے نہ چاہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے بنانی ہے. وہ کیوں نہیں بن سکے, وہ مطلب پچھلی گورنمنٹ بھی نہیں, 10 سال سے آخری الیکشن نون لیگ نے کرائے تھے, اس کے بعد سے کوئی الیکشن نہیں ہو سکے. اب بھی پنجاب گورنمنٹ ریڈی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو گئی, کافی کام اس پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ ہم لوکل باڈیز کی طرف جائیں تاکہ عوام کو ان کی 2 سٹیپس پہ ایک لوکل گورنمنٹ ہو جو کہ پراپر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو لک آفٹر کر سکے, تاکہ جو اپر ہاؤس ہے یا نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے وہ لیجسلیشن کی طرف زیادہ کام کرے اور لوگوں کے صوبائی مسائل اور قومی مسائل کا حل نکالے. ایک برڈن ہے ایک لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, ایک برڈن ہر الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ بندہ جو بھی پولیٹیکل سٹرکچر میں ہے وہ فیل کرتا ہے اپنے اوپر. اچھا سر, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے اوپر ہم سبھی بات کریں, اور ہم یہ ڈسکشن بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہمیں پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. ہمیں اپنے ہر سال جب ہم نیا بجٹ پاس کرتے ہیں تو بھی ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو ایسے کون سے سٹیپ ہیں جو ادر دین انتظامی یونٹس کی بحث کے علاوہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے جہاں سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں؟ کیونکہ ابھی تک ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ معیشت بہتر کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی عملی پلان ہمیں نظر نہیں آتا. فائنانس منسٹر صاحب آپ دیکھ لیں جو بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے, یا پنجاب نے جس طریقے سے آسٹیرٹی کی ہے, کٹ لگا کے فیلڈ کو سپورٹ کیا ہے, یا ریونیو کلیکشن ہم نے زیادہ سٹارٹ کی ہوئی ہے. کیونکہ جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں, جب میاں شہباز شریف صاحب نے فرسٹ ٹائم اوتھ لیا تھا تو آلریڈی پاکستان 3 سے 4 دفعہ IMF کے پاس جا چکا تھا. تو اب ایک ویژول سرکل تو ہے یہ جس میں ہم برڈنائزڈ ہیں, بٹ گورنمنٹ لیویز کے تھرو بہت سی چیزوں کے تھرو کام کر رہی ہے. اس سے ایک دفعہ ہمیں یہ جو مشکل وقت ہے اس میں جب ہم گزر رہے ہیں تو لوگوں پہ برڈن ضرور ہے لیویز کی مد پہ, لیکن امید کافی ہے کہ ان کے جو ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے ہوئے, جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے اورنگزیب صاحب, یا جو پرائم منسٹر ہیں یا اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ بہت کمال کے فائنانس منسٹر ہیں, پھر کمال کے فارن منسٹر ہیں.
مطلب یہ لوگ یہ برینز کام کر رہی ہیں اور فیلڈ مارشل کی سپورٹ ہے ان کو اس بالکل. اچھا اسی بات پہ میں سفینہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ بہت بہترین کام کری ہے گورنمنٹ اور خاص طور پر کوشش کری اسحاق بہترین ڈار کام صاحب جو ہے کرنے انہوں نے کی. بہت بہترین کام کیا ہے معیشت کو بہتر کرنے میں اور ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہمیں معیشت اس طرح سے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں, بہتر ہوتی اس سپیڈ سے بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی جس سپیڈ سے ہونی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر عوام کے اوپر آ گیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو لوکل باڈی الیکشنز یہ کرانا سیاستدانوں کا کوئی احسان نہیں ہے, یہ بیسک رائٹ ہے پاکستان کی عوام کا, جو بالکل کہ انہوں نے بہت عرصے سے قابض کر کے رکھا ہوا ہے, ان کو اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے, کیونکہ اگر لوکل باڈیز کے بن جاتا ہے, یہ تو پلیٹ فارم صوبوں کے ہوتے ہوئے بھی بننے ہیں, نہیں ہے تب بھی بننے ہیں, تو یہ بالکل کوئی شرط نہیں ہے, یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جی لوکل باڈیز بنا لے. بھائی وہ تو آپ نے پہلے ہی پاکستان کی عوام کا حق مارا ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ پھر ایم پی ایم این ایز کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا بجٹ لینے کا, وہ کونسل لیول کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب ایک صوبے بنیں گے تو وہ بھی کونسل لیول کے لوگ ہی بتائیں گے نا اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ سرکار ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے, ہم نے اتنے گھروں کو سے ٹیکس لیا, اتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے اس حصے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کو پش بیک کیا جائے گا کہ کیوں نہیں آپ دے پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں پھر وہی بات کہ لالی پاپ دینے والی بات ہے, یہ تو آپ نے پہلے ہی قابض کیا ہوا ہے پاکستان کی عوام کا, یہ جو حق ہے کونسل لیول کا, جو لوکل باڈیز آپ لوگوں نے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے, ایم پی ایم این ایس کا کام نہیں ہے لوکل باڈیز کے کام کرنا, گلیوں میں نالی جو بنانا یا گٹر ٹھیک کروا دینا, یا لوگوں کے جو بیسک رائٹ ہے وہ کونسل لیول کے, ریاست پاکستان کا کام ہے. وہ گورنمنٹ آتی ہیں جاتی ہیں, یہ ہر پاکستانی کا حق ہے. جو لوکل باڈیز کی چیزیں ہوتی ہیں ہر پاکستان کو بیسک رائٹ ملنا چاہیے, ہر پاکستان وہ نہیں دے رہے. میں تو کہتی ہوں آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر پاتے. ایک میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک اور نیا آئیڈیا دے کے جاتی ہوں کہ پاکستان کے اندر سے کرپشن, ہمارے بھارت ملک کے اندر ایک کام ٹھیک ہوا تھا جو انہوں نے اپنی کرنسی جو ہے ختم کی تھی. پاکستان کے اندر سے جناب 5,000 کا نوٹ ختم ہونا چاہیے, کہہ رہے ہیں ہمیں 10,000 کا نوٹ بنانا چاہیے, تاکہ کرپشن کرنے والی جو اشرافیہ ہے وہ اور اپنی حرام کے پیسے کو اور پائل اپ کرنے میں ان کو آسانی ہو. پاکستان کے اندر سے 5,000 کا نوٹ ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا کہ یہ جو کرپشن کی صورت میں لوگوں نے اپنے بیسمنٹ اور اپنے لوکر بھرے ہوئے نا, وہ تمام کے تمام یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے جو انہوں نے چھینا ہوا ہے, کالا دھن ہے جو ٹیکس نہ پے کرنے کی صورت میں ہماری بزنس کمیونٹی نے چھپایا ہوا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ 5,000 کا نوٹ بھی ختم ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں کتنے غریبوں کے پاس وہ 5,000 کا نوٹ ہوتا ہے, کتنوں نے بالکل. بیچاروں نے دیکھی ہے یہ شکل جو ہے 5,000 کے ہم نوٹ کی. تو یہ 5,000 کا نوٹ کن کے لیے بنایا گیا ہے؟ ان اشرافیہ کے لیے بنایا گیا, کیونکہ 5,000 کے نوٹ ہوں گے, کم جگہ گھیرے گا پیسہ بلیک منی جمع کرنے میں. اگر 1,000 کا نوٹ ہوگا یا 500 کا نوٹ ہوگا تو وہ کتنے زیادہ جگہ گھیرے گا. بالکل, ہم اسی کے تو اوپر یہ خضر صاحب 5,000 سے کا بھی نوٹ بھی پوچھنا بند چاہیں ہونا گے. چاہیے. خضر صاحب کرپشن کو کنٹرول کرنے کا ایک مشورہ انہوں نے دیا ہے, آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کرپشن کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہاں اور ایگری کرنا ہے؟ میں مطلب کرپشن تو ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی کسی بھی حالت میں بھی. بالکل جو بھی انہوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو مشورہ دیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں قوم کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹھیک ہے, قوم کو, ہم ایک اسلامی جمہوری ملک ہیں, بالکل ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف دیکھنا چاہیے, ان کے پرنسپلز کی طرف دیکھنا چاہیے, ان کی سادگی وزاداری اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے. اور ہماری انفارچونیٹلی قوم پچھلے کچھ عرصے سے فلیشی چیزوں کے پیچھے لگ گئی ہے. کپڑے, جوتے, گاڑیاں, گھر, اصولوں سے پیچھے چلی گئی ہے. ہمیں دوبارہ, ہم یہ برصغیر اصولوں کی دھرتی تھی اور اصولوں کی دھرتی رہنی چاہیے. ہمیں واپس اپنے آپ کو, جدھر سے ہم آئے تھے, ہم بہت ویسٹرن ہونے لگ گئے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں. باقی 5,000 کا نوٹ کام کریں گے تو 1,000 روپے پہ کرپشن, یہ کون سی گارنٹی ہے کہ 1,000 روپے کا نوٹ کوئی نہیں لے گا. ہم نے اس سوچ کو ڈسکریج کرنا ہے کہ بھائی کرپشن ایک لعنت ہے, ایک حرام ہے, اور ہمیں کوئی لگے کوئی ہمارے آس پڑوس میں, ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا بندہ جو کرپشن کی وجہ سے کمفرٹیبل لائف جی رہا ہے, تو ہم اس کو آئیڈیلائز نہ کریں, بلکہ ہم جو بندہ پرنسپلڈ ہے, جو بندہ اصولوں پہ زندگی گزار رہا ہے, اس کو ہم اپنا آئیڈیل مان کے چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ ایک سوسائٹی کی برین مائنڈ سیٹ سے کھیلنے والی بات ہے. باقی ڈپارٹمنٹس تو آج بھی ہیں, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, نیب ہے, ایف بی آر ہے, بہت سی چیزیں. ہمیں کیونکہ ہمیں
ہم ایک ریت رواج والے لوگ تھے جو ادھر بسنے والے لوگ ہیں. ہمیں واپس اس طرف جانا پڑے گا اور اس کے لیے قوم کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. اگر میرے سے آپ فیئر اوپینین پوچھیں, ویسے کسی کے خوش کرنا ہے تو وہ تو 100 آئیڈیا میں بھی دے سکتا ہوں. آپ کی آپ کے نزدیک میری ذہن سازی ہی ذہن سازی کرنی ہے, ڈسکریج کرنا ہے لوگوں ٹھیک ہے. کو. اچھا سفینہ, کوئی آپ مجھے بندہ یہ غلط بتائیں, کام کر رہا ہے اسے اس سے ادھر روکنا چاہیے کہ بابا یہ غلط کام کر رہا ہے, بلکہ نہ کہ خوش ہو جائے یا اس کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال کر. بالکل. اچھا سفینہ, لوگوں کی ذہن جی سازی کرنی پڑے گی کرپشن روکنے کے لیے, ایک تو ڈو یو اگری, اینڈ اگر کرنی ہے تو پھر وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حکمران لوش گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, پھر ہم عوام کو کہیں گے کہ ہم سادی زندگی گزارے کرپشن, اور پھر ایک عام آدمی کا کام کرپشن کے بغیر نہ ہو پائے, تو پھر اس کی زندگی کتنی آسان اور کتنی مشکل ہوگی؟ نہیں, انہوں نے بڑا خوبصورت سجیشن دیا ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس لیوش زندگی ہے, اگر وہ کرپشن کر رہا ہے تو عوام کو چاہیے اس کی طرف نہ دیکھے, وہ خود جو ہے سادگی اپنائے, وہ خود کرپشن فری ہو جائے. لیکن جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, کوئی بات نہیں. نہیں, اس کو ہمیں اپنے روکے. بزرگوں میں کی نے طرف کہا ہے, دیکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے کہا ہے کام کہ سے کام روکے. رکھیں. میں تو سوری آپ روکے, کی وہ بات بیچارے کاٹ رہا ہوں. ایک عام میں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے نہیں, ایک روکے, اس سے عام باقاعدہ پاکستانی کے پاس ڈسکریج اتنی کرے. آپ ایک عام پاکستان کے پاس اتنی ہمت ہے بیچارے کے پاس, وہ کسی بڑی گاڑی والے کے سامنے کھڑے ہو جائے اس کے اوپر تو گاڑی روند کے چلی جائے گی اس کو. آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایک بیچارہ غریب انسان. یہی تو بات ہے کہ جب آپ اپنی اتنی لیوش اینڈ فلیشی لائف گزاریں گے تو پھر پاکستان کے اندر یہ جو بےہودگی کا رواج ہے, یہ بھی ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ بڑی گاڑیاں, بڑے پروٹوکول. مجھے یہ بتائیں کہ عام ایم پی, عام ایم این اے, چلے میں آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں, جب آپ ایم پی ایم این اے نہیں تھے تو آپ کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں تھی, کوئی آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑی بھی نہیں تھی. جو ہی آپ لوگ ایم پی ایم این اے یا کوئی منسٹر بن جاتا ہے یا کوئی سینٹ میں چلا جاتا ہے, ان کو اتنی زندگی قیمتی کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی ہے. میں جس یو کے میں رہتی ہوں, یہاں پر ایم پی تو چھوڑیں, پرائم منسٹر بھی اسی ٹرین میں دھکے کھا کے سفر کر سکتا ہے جس میں باقی پبلک جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے. ایک ایم پی ایم این ایس کسی فنکشن پہ آتا ہے, بھاگتا ہوا آتا ہے, اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور آتا ہے, اور اس کو کوئی سیکورٹی کا ڈر نہیں ہوتا. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کن فریشیوں کے فنکشن میں جا رہا ہوں, مجھے ڈرنا چاہیے, میرے ساتھ چپک چپک کے سیلفیاں لیں گے, کوئی ڈر نہیں لگتا. لیکن پاکستان میں ایک شخص جو ہی پارلیمنٹ کا حصہ بنتا ہے, اس کے طور, اس کی زندگی, اس کی, آپ نے کہا ایک بات بڑی خوبصورت کی آپ نے, کیا ہمارے آس پاس والے دیکھیں, ہم نے تو دیکھے ہیں ایسے ایم پیز ایم این اے جو ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے تھے, جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, آج لیوش لائف گزار رہے ہیں. تو کیا کریں پھر؟ ہم کہیں گے نا کہ یہ کرپشن ہے. ہمارے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ان کا طرز عمل بتا رہا ہے, ان کی زندگی, عیاشی کی زندگی بتا رہی ہے کہ دے آر کرپٹ. ہمارے پاس آپ ہم سے مانگتے ہیں جی ثبوت لے کے آئیں. ثبوت تو وہ خود چلتا پھرتا انسان ہے, وہ عورت ہے جو کر رہی ہے یہ حرکتیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ماضی کیسا تھا. وہ آپ مجھے بتا دیں کہ ایک پارلیمنٹیرین, مان لیتی ہوں ٹھیک کہ ہے اس کی 3 سفینہ, لاکھ پہ اسی ہے. بات سے ایک چیز میں ایڈ کر دوں, کرائٹیریا مانگتے ہیں نا آپ کرپشن کا. ایک ایم پی ہے یا ایم این اے ہے, اس کی پے کتنی آپ لگا لیں, پورے سال کی اس کی پے لگا لیں, پے آؤٹ نکالیں, اور پھر مجھے بتائیں کہ ان پیسوں میں اگر اس کے باوجود اس کے پاس زیادہ لگژری ہے تو وہ کرپٹ ہے, وہ کرپشن کر رہا ہے. اتنا سا پیمانہ ہے, کوئی زیادہ بڑی ہیوی ٹھیک ہے مشینری کی ضرورت سفینہ, نہیں ہے. یہی سے گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں میں گے, ایک لیکن بات ان سے پوچھنا, بریک کے بعد یہی سے کنٹینیو کریں گے سر, یہی سے. دنیا میں صرف ایم پی ایم این اے کرپٹ ہے, باقی کوئی نہیں کرپٹ نہیں نہیں, اس وہ ملک میں. ایک پیمانے سے, ٹھیک ہے ہم یہی سے شروع کریں گے. جیسے سر نے کہا کہ صرف ایم پی ایز اور ایم این ایز ہی کرپٹ ہیں, ڈیفینیٹلی نہیں. ہم بات کریں کرپشن کو کال آؤٹ کرنے کی, اور اس پیمانے کو کس طرح سے ہائی لائٹ کرنا ہے, ان لوگوں کو کیسے کال آؤٹ کرنا ہے, اور اس کرپشن کو کنٹرول کرنے کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈسکشن ہوگی, لیکن اس بریک کے بعد. پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے, اور اگر اس ملک میں ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور کرپشن کو کنٹرول کرنے کے پیمانے کیا ہیں, کن چیزوں کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح کے لائف سٹائل کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک میں کرپشن کم ہو سکے, اور اس سے پھر ہم معیشت کو بہتر کر سکیں. خضر مظاہر صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ. میں گزارش کرتا, میڈم نے بڑی طریقے سے سیاستدانوں پہ انگلی اٹھائی اور بڑا کہا. قائد اعظم بھی تو ایک سیاستدان تھے, ہم تو ان کو دیکھ کے آئے ہیں سیاست والی فیلڈ میں. بالکل ایسے ہی. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے, ایک ایم پی اے پیدا ہوا بن تو نہیں گیا, ایم این اے پیدا ہوا تو بن تو نہیں گیا, اس نے ایک الیکٹرک پروسیس سے گزر کے جانا ہوتا.
हज़ारों लोग, लाखों लोग एक बंदे को वोट करते हैं मैक्सिमम वे में, तो फिर जाके वो बनता है। वो लोग जो कई सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, पूरी दुनिया में ये जमहूरियत है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसी तरह चलता है, तो ये लोग, पाकिस्तान के लोग बाशऊर नहीं है क्या ये कि वो अपने एम पी एम एन एज़ को चुनने में गलती करते हैं? पाकिस्तानी लोग बहुत बाशऊर हैं, पाकिस्तानी लोग सोच समझ के अपने लोगों को चुनते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ये बता रही है, ये तो इतना फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत महंगा प्रोसेस है कि इसमें तो आता ही वो बंदा है जिसकी कैपेसिटी है, जहाँ जिसके पास आवाम की ताकत के साथ साथ इलेक्शन डे को भी सर आपकी पॉइंट में चलाने ही का एक सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है, कि ये इतना महंगा प्रोसेस हमने बना क्यों दिया है कि काम आवाम की खिदमत करने के लिए पहले एक बंदे को पास उतने असासे होना नहीं, ज़रूरी है। गुजारिश है ना, एक मेरी बात सुने। मैं 10 साल मेहनत की, फिर जाके मेंबर सूबाई असेंबली बना। ठीक है। इस 10 साल में मेरे लोगों के साथ आप का ताल्लुक होता है ना, बिल्कुल। मैंने खुशी भुगताई, मैंने गमी भुगताई, मैंने लोगों की उम्रों पे गया, उम्र की मुबारकबाद देने गया, हज की मुबारकबाद देने गया, लोगों को लुक आफ्टर किया। तो जब आप एक फैमिली इतनी बड़ी बनाते हैं और उस फैमिली के आप सरबराह होते हैं, एक ग्रुप के सरबराह हैं या एक पार्टी के सरबराह हैं, तो आपको ये वसाइल लग जाते हैं ना। ये तो नहीं, पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऐसे ग्रुप्स नहीं बने कि लोग आपको गाड़ी भी दे, लोग आपको तेल भी दे, लोग आपको कहे कि जी आप उठे। और लोगों की डिमांड है पाकिस्तान के तूरल अर्ज़ में, चाहे वो पेशावर का कोई हल्का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, शहरों को कम छोड़ दें तो बाकी हर जगह लोगों की डिमांड है कि जो भी उनका मेंबर प्रोविंशियल असेंबली होता है या मेंबर नेशनल असेंबली होता है, वो उनके साथ कनेक्टिविटी में रहे। इतने फ़ोन जितने मुझे आते हैं शायद ही किसी को आते होंगे, तो इस सब चीज़ में वसाइल लगते हैं ना, तो ये ओवर द नाइट तो नहीं आप उठ के कर सकते। सर आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि आपने कहा कि इसमें बहुत वक्त लगता है, इसमें वसाइल लगते हैं, डेफिनेटली हम आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी में कोई ऐसा सियासतदान या ब्यूरोक्रेट नहीं देखा जिसके आपने हालात बदलते देखे हों विद इन ईयर्स? नहीं, वो मेरे नज़दीक मैंने तो सियासतदान आज तक कोई ऐसा, मैं तो मेरा जो खानवादा है, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मेरा खानवादा पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल से एमपीए बनता आ रहा है। ठीक है। और हमने तो लिक्विडेट किए, अपने एसेट्स लिक्विडेट करके इलेक्शन लड़े। जो जिनके हालात बदलते हैं वो दोबारा एमपी एमएलए नहीं बनते। अच्छा, सफीना साहब वो कह रहे हैं कि Majority। उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई एमपी एमएलए नहीं बदले हैं, लेकिन दोबारा आवाम ने भी उनको रिजेक्ट किया है। और अगर कोई ऐसे बनता है तो फिर आवाम उन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती और रिजेक्ट कर देती है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट, इन्होंने बाबा कायद आज़म का नाम लिया, इन्होंने कहा कि वो भी एक सियासतदान थे। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है, इंग्लैंड के सबसे एक्सपेंसिव तरीन बैरिस्टर थे, और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, और उनके हालात भी ऐसे थे कि ब्राइट फ्यूचर था। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की एक एक पाई पाकिस्तान के ऊपर लगा दी। मुझे कोई एक पॉलिटिशियन उठा के दिखा दें। आप कहते हैं, एक पिक आप कर लेते हैं कि जी कायद आज़म भी सियासतदान थे, लेकिन सियासतदान जैसा बन के तो दिखाएं, पाकिस्तानियों पे अपनी तमाम जायदादें वार के तो दिखाएं। वो कहते रहे हमारे पैसे लिक्विडेट हो जाते हैं। बहुत से सियासतदान हैं जो बर्बाद हुए, हजारों की तादाद में। मैं नाम बताता हूँ, आप रसूलुल्लाह का नाम पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, तो फिर उनके पास अगला इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? फाइनेंस इतने कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि आपके बकौल तो पाकिस्तान के अंदर एलिमिनेट भी हो गए, कई बेचारे एलिमिनेट हो गए, फैमिलीज एलिमिनेट हो गई, बड़ी बड़ी फैमिलीज एलिमिनेट हो गई। आप 70s से पहले के पाकिस्तान को देखें, 70s के बाद के पाकिस्तान को देखें, कई न्यूबॉर्न पॉलिटिशियंस आ गए, चेंजेस होती रही। कई आए, लेकिन ये कह देना कि मैंने अगर 50 करोड़ लगाया तो डेफिनेटली किसी ने अगर 50 करोड़ लगाया तो उसका 100 करोड़ तो बनाएगा ना। जब कैसे बनाएगा? ये तरीकाकार हमें तो बताएं। आप टीवी पे माशाल्लाह सीनियर तजज़ियाकार हैं, जरा बताएं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं एक सवाल कर लूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल कर लूँ। मैं आपसे इजाजत दें तो मैं आपसे सवाल कर लूँ एक। आप बताएं, एक लेजिस्लेटर का, एक मेंबर सूबाई असेंबली का, या मेंबर कौमी असेंबली का, या इवन सूबाई वजीर का भी किस
डिसीजन पे दस्तखत होता है, मुझे तो 2.5 साल में मैं एमपीए हूँ, किस रसीद पे दस्तखत होता है, किस प्रोक्योरमेंट पे दस्तखत होता है, कौन सी, मतलब कैसे ये जो हम बातें करते हैं करप्शन 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 एमपीए में करते हैं, मुझे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में मैंने तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने आंखों के सामने, हाथ के सामने से गुजरती हुई नहीं देखी जिसमें करप्शन करने का चांस भी बने। आप मुझे अच्छा ठीक है, बताएं हो गया, कैसे। मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। मुझे लगता है बहुत मासूम है, आपको पता ही नहीं है दुनिया में कि क्या होता है। ये एमपी एमएनए जो मैंने पहले ही कहा, बजट की सूरत में, अपने हल्के की सूरत में बजट ये क्यों लेते हैं? कौन सा साइन बजट कहीं और लेते से हैं, कौन एक सा सेकंड, एक बजट? क्योंकि सेकंड, हमारे नहीं, पास- नहीं, हमारे- अब आप ये, आप एक इतने चीज भी आप ना मासूम मत बने, आप मुझे लगता है बहुत मासूम सर हैं। हम मेरी- अच्छा मेरी- सफीना, मेरी गुजारिश- हमारे प्रोग्राम का जो है ना टाइम खत्म हो गया है। हमारे प्रोग्राम आगे खबरनामे का टाइम है, हम इस बहस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाते जाते खजर साहब आखिरी कमेंट्स, सूबे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान को में नए सूबे आइडियली ठीक है, होने चाहिए, होने चाहिए। लेकिन उसकी एक प्रॉपर रोड मैप होनी के चाहिए, उसके अलावा तो नहीं। जी हम यही बात कर रहे थे, खजर साहब ने भी यही कहा है कि सूबे होने चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ होने चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।